السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے صدا کی بدقسمت ایپیسوڈ نمبر 2۔ والد گھر آئے تو اس طرح جیسے کسی نے بدن سے طاقت کھینچ لی ہو، ٹھیک طرح سے چل نہیں پا رہے تھے۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تو شہر گئے تھے قمر صاحب سے ملنے۔ ہاں، انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ میری سر اٹھانے کی سکت چھین لی۔ کہا ہے کہ قرض واپس کرو یا بیٹی کا رشتہ دے دو، سوچ رہا ہوں یہ گھر بیچ کر قرض چکتا کر دوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ سر پہ چھت نہ رہے تو کیا در بدر ہونا ہے ہم نے بڑھاپے میں؟ بیٹا تو پہلے ہی اللہ نے نہیں دیا، گھر بھی نہ رہے گا تو کیا سڑک پر بیٹھیں گے؟ عزت سے روکھی سوکھی کھا کر بھی سر تو چھپائے ہوئے ہیں، اور بیٹی بھی آخر بیانی ہے، آج نہیں تو کل۔ قمر اتنا برا نہیں، بس ذرا شکل دکھتی ہے، اس کا کاروبار ہے، روپیہ پیسہ ہے۔ ہماری بیٹی عیش کرے گی، اور کیا چاہیے؟ ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ خاندان میں کوئی ایک آدھ رشتہ نکل بھی آیا تو سبھی غریب لوگ ہیں۔ یہاں بھی اس بیچاری نے مفلسی دیکھی، اور آگے بھی یہی بات سوغات جہیز میں لے کر جائے گی۔ ارے میاں، قمر کو ہاں کہو، قرضے کا بوجھ بھی نہ رہے گا اور بیٹی بھی خوشحال گھر میں آباد ہو جائے گی۔ میں تو تم کو دنا جانتی تھی، مگر تم تو سخت نادان نکلے۔ قمر صاحب کو ہرگز مایوس نہ کرنا، وہ بہت مہربان اور شفیق آدمی ہے، ہماری رانی کو بہت خوش رکھے گا۔ غرض ایسی بات کر کے امی نے ابا کا نہ صرف دل ہلکا کر دیا، بلکہ ان سے میری قمر سے شادی کے لیے ہاں بھی کروا دی۔ ہاں کہنے کی دیر تھی، قمر نے فوری شادی کا تقاضا کر دیا۔ یوں 14 برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی۔ میں شادی کے تقاضوں کو سمجھتی نہ تھی۔ چند دن تو اس نے چاؤ سے رکھا، اس کے بعد اس کے مزاج بگڑنے لگے۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگا، کسی سے بات نہ کرنے دیتا، نہ کسی کے گھر جانے دیتا، خاموشی سے سب ظلم اٹھاتی۔ گھر میں میرے سوا کوئی نہ تھا، وہ اسٹور پر چلا جاتا اور میں رو کر چپ ہو جاتی۔ ماں باپ دور تھے، ان سے بھی بات نہ ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں بالکونی میں کپڑے ڈال رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ کوئی شخص گلی سے گزر رہا تھا۔ قمر نے گلی میں جھانک کر دیکھا اور پوچھا، بتاؤ یہ کون تھا؟ مجھے کیا پتا کون تھا، کوئی راہگیر ہوگا، ایسے تو لوگ روز گزرتے رہتے تھے۔ قمر نے اگلا سوال کیا، سچ سچ بتاؤ، کل جب میں مال خریدنے کراچی گیا ہوا تھا تو رات تیرے پاس کون آیا تھا؟ میں نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں۔ اس پر اس نے چاقو نکال لیا اور اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھ پر جو بھی گزر رہی تھی تنہا جھیل رہی تھی۔ فون گھر میں نہ تھا، والدین کو خط لکھ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں تھی۔ میرا شوہر کاپی کے صفحے گن کر رکھ جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کسی کو خط نہ لکھ سکوں۔ ادھر میں اکیلی گھر میں ڈرتی رہتی تھی۔ میں ڈر کر بیمار ہو گئی اور 3 دن کھانا نہ کھایا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ چلو والدین کو خط لکھ دو۔ میں جلدی سے خط لکھنے پر بیٹھ گئی۔ میں سمجھی وہ خط کھول کر نہیں پڑھے گا، تبھی خط میں ساری باتیں لکھ دیں، لیکن اس نے خط کھول کر پڑھ لیا، میری خوب مرمت کی اور خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بولا، جو میں کہتا ہوں وہی لکھتی جاؤ۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں وہ لکھ رہی تھی جو وہ لکھوا رہا تھا، کہ میں بہت خوش ہوں، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور فی الحال ابھی میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی۔ خط لکھوا کر وہ سو گیا، تبھی میں چپکے سے اٹھی اور ایک پرچہ لکھ کر لفافے میں ڈال دیا، جس میں لکھا تھا، ابا جان جلدی آ کر مجھے لے جائیے، میری حالت خراب ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے لفافے کو پھر سے بند کر کے جہاں رکھا تھا وہیں رکھ۔ میرے شوہر نے لفافہ سپر ڈاک کر دیا تو میں نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ خیریت گزری جو اس کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے 8 دن بعد ابا جان آ گئے۔ جب انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو میں نے لاکھ کوشش کی صبر سے بات کروں، مگر صبر کہاں۔ اس وقت تو مجھے سب دکھ یاد آ گئے اور جی بھر کر روئی۔ ابا جان ایک دن بڑی مشکل سے رکے، کچھ کھایا نہ پیا، اور قمر سے کہا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے، بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ قمر ابو کے سامنے انکار نہ کر سکا اور بولا کہ اس کو جلد واپس پہنچا دینا، اور اکیلے میں مجھ سے کہا کہ خبردار والدین کو کچھ نہ بتانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ ماں نے جب میرے حالات سنے تو خوب روئی۔ ابا سمجھانے لگے تو ان کے پاؤں پڑ گئیں، بولی یہ میرا کیا دھرا ہے، جب تک زندہ ہوں میں اس کو اس ظالم کے پاس جانے نہ دوں گی۔ میرے دل میں بھی اب قمر کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ 15 روز بعد جب وہ مجھے لینے آیا میں نے جانے سے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ جان
اسے بھی مار ڈالو تو اس کے ساتھ نہ جاؤں گی۔ وہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے طلاق بھجوا دی۔ مجھے اب شادی سے نفرت ہو چکی تھی۔ جب کسی لڑکی کو دلہن بنا ہوا دیکھتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کہ ہائے اللہ، کیا اس بیچاری کا بھی مجھ سا انجام ہوگا۔ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ میرا ایک خالہ کا لڑکا ہمارے گھر میں رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ ہماری امی کے آگے بہت رویا کہ خوش بخت جیسی لڑکی کے آپ نے بخت جلا دیے۔ وہ اب طلاق یافتہ بھی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی اور کسی سے شادی کی تو میں آپ کے گھر سے چلا جاؤں گا، آپ کو پھر اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی مگر چپ رہی۔ ہمارے گھر خالو کے ایک دوست کا لڑکا زبیر سے ملنے آتا تھا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ زبیر کی وجہ سے کوئی اسے پردہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ابراہیم نے امی سے کہا، میں آپ کی بیٹی کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ بے شک اس سے طلاق ہو گئی ہے مگر اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق ہے۔ امی یہ سن کر چپ ہوئی کیونکہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی منگنی ہو چکی ہے۔ انہی دنوں زبیر کی امی خالہ بانو ہمارے گھر آ گئیں اور انہوں نے امی کو رضامند کر لیا۔ خالہ بھی غریب تھیں لہذا کسی نے زیور جوڑوں کا وغیرہ مطالبہ نہیں کیا۔ 4 دن میں میری شادی کی تیاری ہو گئی۔ جس دن میری شادی تھی ابراہیم آ گیا، امی سے شکایت کی کہ میں نے خوش بخت کا رشتہ مانگا تھا اور آپ نے میرے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ میں آپ کو بتا کر گیا تھا کہ صرف 15 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ دبئی میں کاروبار سبھی کچھ تھا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتی تو آپ کی بیٹی کو میں بہت خوش رکھتا۔ اتفاق سے کمرے کی کھڑکی سے زبیر یہ سب سن رہا تھا۔ بس اتنی سی بات نے اس کے دل میں شکوک نے جنم لے لیا۔ میرا تو ابراہیم سے کچھ تعلق بھی نہ تھا۔ وہ جب ہمارے گھر زبیر سے ملنے آتے تو میں اس کے سامنے بھی نہ جاتی تھی۔ اس نے غالباً میری داستان سن رکھی ہوگی اور ہمدردی میں رشتہ مانگ لیا ہوگا، لیکن میری زندگی میں تو سیاہی بھر گیا۔ زبیر سے میری شادی تو ہو گئی مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ شادی کی رات انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ابراہیم سے بھی تمہاری بات چیت ہوئی تھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں، کبھی بات نہیں ہوئی۔ پھر وہ تمہارے میری شادی سے اتنا پریشان کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، یہ میرا مختصر جواب تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ابراہیم نے میرے بارے زبیر کو کوئی بات کہی ہوگی۔ بہرحال شادی کی رات ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی کہ ہسپتال لے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے خواب وار گولیاں کھا لی ہیں۔ خیر فوراً طبی مدد ملی اور وہ 3 روز بعد ٹھیک ہو گئے۔ وہ دن اور اس کے بعد کے سبھی دن جو ہمارے ایک ساتھ گزرے ان کے دل سے شک نہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کلام پاک پر بھی قسم لی مگر تب بھی میرا اعتبار نہ کیا۔ پہلے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ امی ابا نے ملازمت چھوڑنے پر پریشانی کا اظہار کیا تو مجھ سے بول چال چھوڑ دی۔ آخر مجھے میرے والدین کے گھر لا کر چھوڑ دیا۔ یوں مجھ تباہ حال کی قسمت ایسی لکھی گئی تھی کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد کوئی گھر راس نہ آیا۔ والد وفات پا گئے، پھر امی چل بسیں اور میں انہی کے گھر میں تنہا ہی زندگی کے دن پورے کرتی رہی۔ اب بھی وہی چھت میری پناہ گاہ، میرا سایبان، ایسی قسمت کسی کو نہ دے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا۔ شکریہ۔